بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نظرت رحمت ایلیگنس لرننگ فورم۔ آج کا ایک ٹاپک جو بہت سینسٹیو اور میرے خیال سے اگر ہم دیکھیں جیسے جیسے ہم نیو ٹیکنالوجی جیسے جیسے ہم نیو ایرا کی بات کرتے ہیں بٹ ہم بے حس اور سیلفش ہوتے جاتے ہیں، ہمارے اندر احساس ختم ہوتا جاتا ہے۔ ماں کے گزرنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جب چڑھے اور ان کا پاؤں پھسل گیا، تب اللہ نے فرمایا، اے موسیٰ اب ذرا سنبھل کے چلو، کیونکہ دعا مانگنے والے ہاتھ اب نہیں رہے۔ اب سنبھل کے چلو کیونکہ دعا مانگنے والے ہاتھ اب نہیں رہے۔ ماں کی دعا موت کے سوا ہر مصیبت، ہر پریشانی، ہر مشکل کا حل ہے، ہر تکلیف کا حل ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو ماں ایک کہتے ہیں نا انمول تحفہ ہے جس کا کوئی سبسٹیوٹ نہیں ہے۔ ہر ریلیشن کا، ہر ایک کا کوئی نہ کوئی سبسٹیوٹ ہے، بٹ اگر دیکھا جائے تو ماں باپ وہ ہیں جن کا کوئی سبسٹیوٹ نہیں ہے۔ اوکے فرینڈز، یہاں میں بات کر رہی تھی اولاد کا رویہ اور ماں باپ کا، جو ایک ماں کی عظمت میں ایک پوئم کسی نے بہت اچھی شیئر کی ہے جو میں آپ لوگوں سے ایز اٹ از شیئر کرتی ہوں۔ آنکھ کھلے تو چہرہ میری ماں کا ہو، آنکھ کھلے تو چہرہ میری ماں کا ہو، آنکھ بند ہو تو سپنا میری ماں کا ہو، میں مر جاؤں غم نہیں لیکن کفن ملے تو دوپٹہ میری ماں کا ہو۔ اتنی آئی تھنک سو اٹس ناٹ اباؤٹ سینسٹیو، اٹس اباؤٹ، یہ اتنی پیاری دعا ہے میرے خیال سے کہ آئی تھنک سو اگر ہم یہ سوچیں تو شاید ہمیں دنیا میں ہی آسانیاں ہو جائیں، آخرت میں بھی آسانیاں ہو جائیں۔ میں مر جاؤں تو غم نہ ہو لیکن کفن ملے تو دوپٹہ میری ماں کا ہو۔ رب نے ماں کو یہ عظمت کمال دی، اس کی دعا سے ہر مشکل کو ٹال دیا۔ قرآن میں ماں کے پیار کی رب نے ایسی مثال دی، جنت اٹھا کے ماں کے قدموں میں رکھ دی۔ اگر ہم یہ بات دیکھیں تو یہاں میں آج تھوڑا سا ریویو کرنا چاہوں گی اور تھوڑی سی کچھ چیزوں کو ہائی لائٹ کرنا چاہوں گی جو اولاد ڈرامہ لگ رہا ہے ARY پہ۔ آئی تھنک سو مجھے لگتا ہے کہ شاید ارطغرل کی بات کرتے کرتے شاید پاکستانی ڈائریکٹر رائٹرز بھی کچھ سینسٹیو اور کچھ ریزنیبل اس معاملے میں ہو گئے ہیں کہ جس طرح پہلے حسینہ معین صاحبہ تھیں، بجی آپا اور بہت اچھے اچھے رائٹرز، اصغر نظیم سید اور بہت سارے کہ جو ریئل ٹائم ٹاپکس کو اٹھاتے تھے جو ہماری شاید معاشرے میں بہتری لانے کے سبب بنتے تھے۔ اولاد ڈرامے میں بہت اچھی چیزیں ہائی لائٹ کی گئی ہیں اور کچھ یہاں پہ میں نے اس کا ریویو کمپلیٹ کرنا ہے بٹ میں کچھ چیزیں آج کی اس ویڈیو میں ہائی لائٹ کروں گی۔ اس میں 3 بھائی دکھائے گئے ہیں، 2 بہنیں دکھائی گئی ہیں، ماں باپ، جو بہت چیزیں میں یہاں پہ پوائنٹ ہائی لائٹ کرنا چاہوں گی۔ آپ دیکھیں اس ڈرامے میں بہت میجر دکھایا ہے کہ ماں باپ نے اولاد کو پڑھا کے لکھا کے اس پوزیشن پہ کر دیا۔ تینوں بیٹے ایک اچھا پڑھا، سب کچھ کیا اور ایک اچھی پوزیشن پہ چلے گئے، لیکن اب وہی بیٹے کہتے ہیں کہ ماں باپ نے جوڑا کیا ہے؟ اگر ہم اپنے اس جوانی میں نہیں جوڑیں گے تو ہم اپنے بڑھاپے میں کیا کریں گے؟ وہی ماں باپ جو اولاد کے فیس دینا، اولاد کے سارے خرچے پورے بڑے خوشی سے کر رہے تھے، بہت بیلنس لائف کر رہے تھے، اب وہی ماں باپ ان کو بوجھ فیل ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ وہی ماں باپ انہیں فیل ہو رہا ہے کہ بڑا بیٹا یہ کہتا ہے کہ ساری ذمہ داری میں نے ہی کرنی ہے۔ یہ کیسے، جب اس کی وائف اس کو بتاتی ہے کہ یہ ہمارے فیملی ممبرز ہیں اور ان کی کیئر بھی ہم نے ہی کرنی ہے، تو کہتا ہے یہ کیسے فیملی ممبر ہے؟ اور وہ اپنے فادر مدر کے لیے اتنے غلط ورڈز کہتے ہیں کہ دیکھ کے اس بات پہ حیرانگی ہوتی ہے اور لگتا ہے کہ ہمارے سوسائٹی کی ایگزیکٹ فگر شو کی جا رہی ہے کہ دیکھا جائے تو اگر ہم سوچیں تو بہت دردناک ایک پوائنٹ آتا ہے کہ ہم لوگ کہاں پہ جا رہے ہیں۔ کیا ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ماں باپ نے تو کبھی ہمیں نہیں کہا کہ کیا ان کا بوجھ ہم نہیں اٹھانے، تو ماں باپ کے لیے ہم یہ کیوں حصے پٹیوں میں پڑ جاتے ہیں کہ جی یہ کون کرے گا تو وہ کون کرے گا، بل کون دے گا؟ اولاد کو ہم پاکستانی سوسائٹی میں دیکھا جائے تو جتنا ہم لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم لوگوں نے اسلام کے نام پہ ملک کو لیا، لیکن ہم کیا یہ رسپانسبلٹی شو کرتے ہیں کہ 35 سال تک تو ماں باپ بچوں کو بیاتے ہیں اور وہی ان کے خرچے اٹھا رہے تھے۔ اگر ماں باپ اپنی اولاد کی اولادوں کا بھی کریں تو وہ ماں باپ کا فرض ہے، لیکن اگر ماں باپ کے لیے کرنا پڑے تو وہ ہمیں بوجھ فیل ہوتے۔ ماں باپ اگر کر رہے ہیں تو وہ ماں باپ کا فرض ہے۔ ماں باپ سے پیسہ لینا، زیور لینا، ماں باپ سے جائیداد لینا،
وہ ہمارا حق ہے, وہ ہمارا لائک وہ ماں باپ رسپانسبل ہیں. بٹ آن دا ادر سائڈ اگر دیکھا جائے تو اس ڈرامے میں بہت اچھی چیزیں جو میں نے آج کچھ چیزیں کیپچر کر کے کچھ پکچرز کے ساتھ میں, کہ جو بڑے بیٹے کے ناگوار اس کے ماتھے کے بل جو دکھائے گئے ہیں, جو ماں باپ کے لیے دیکھا جائے تو اگر اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو نبی اور پیغمبروں میں کو اللہ تعالیٰ جب یہ کہہ رہے ہیں, یہ میسج دے رہے ہیں, الرٹ کر رہے ہیں کہ اے موسیٰ سنبھل کے, اب پیچھے دعا کرنے والے ہاتھ نہیں رہے, تو ہم اسی ماں کی آنکھوں میں آنسو لاتے ہیں. ہم یہ کہتے ہوئے سوچتے بھی نہیں, ڈرتے بھی نہیں ہیں, کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ ہم نے تو دنیا میں ہی رہنا ہے اور موت اگلے بندے کو تو آئے گی لیکن ہمیں کچھ نہیں ہوگا. یہ ہم کب سوچیں گے اس بات پہ؟ کیا ہم اتنے نڈر ہو چکی ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ بجلی کا بل آئے گا, ماں باپ کی دعائی پہ خرچ کرنا ہمارا فرض نہیں ہے؟ ماں باپ کے اوپر خرچ کرنا ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ان پہ احسان کریں, اور پھر اوپر سے پراپر کیلکولیشن لینا کہ اچھا آپ نے خرچ کیا تو کہاں خرچ کیا, کتنا خرچ کیا, جیسا اس ڈرامے میں دکھایا گیا. لٹرلی لگتا ہے کہ یہ ارد گرد کی کہانی ہے. اور اس چیز کو ہمیں تھوڑا نہیں بلکہ بہت سارا سوچنا ہے, کیونکہ جس دن جب ہماری سوسائٹی میں ہر بچہ ہر بچی ماں باپ کی اہمیت سمجھ گیا تو مجھے لگتا ہے معاشرے سے سیکچوئل ہراسمنٹ, بچیوں کے ساتھ زیادتی, ماں کے ساتھ باپ کے ساتھ, یہ سب چیزیں, یہ سب ظلم ختم ہو جائے گا جب ہمیں ماں باپ کی اہمیت کا سمجھ آ گئی. تو تھینک یو سو مچ. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اس پہ میں کمپلیٹ ویڈیو بناؤں گی, جو اسٹیپ بائی اسٹیپ تو نہیں میں کہہ سکتی, لیکن میں کچھ اس ڈرامے کی ہائی لائٹ شو کروں گی جو بہت سارے لوگوں کی ریئل ٹائم سے ایگزسٹ کر رہی ہوگی. اور کوائٹ پاسبل اس کو دیکھ کے اگر کوئی ایک یا دو بندہ بھی خود کو چینج کرنے کی کوشش کرتا ہے تو میرے خیال سے یہ ایک بلیسنگ ہوگی. تھینک یو سو مچ. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا.